عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے؟ نواز شریف نے اہم تجویز دے دی۔ عوام کو ریلیف کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز۔ عوام کو ریلیف کے لیے تمام سیاسی قیادت کے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اخراجات میں کٹوتی اور بچت سے عوام کے ریلیف کے لیے وسائل مہیا کریں۔ چاہتا ہوں پاکستان کے ہر شہری کو مہنگائی سے جلد ریلیف ملے۔ نون لیگی عوام کو مہنگائی اور بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ گھریلو کے بعد صنعتی صارفین کے لیے ریلیف تلاش کر رہے ہیں۔ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنا ترجیح ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہم کام کریں اور دوسرا کوئی آ کر غلط فیصلے کر کے ملک کی ترقی کو روند ڈالے۔ پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیوں نے ملک کو مہنگائی میں دھکیل دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس میں گفتگو۔ نواز شریف کی پنجاب کے عوام کو بجلی بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو شاباش۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال، اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور حمزہ شہباز کی بھی شرکت۔ مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال، عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات پر بریف کیا۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ہونے والی بات چیت پر بھی پارٹی صدر کو اعتماد میں لیا۔ عوام کو ریلیف کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ خساروں کے شکار اداروں سے نجات کے ذریعے عوامی ریلیف کے لیے مالی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کے اقدامات پر پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ نواز شریف نے وفاقی حکومت کے 50 ارب اور پنجاب حکومت کے 46 ارب کے عوامی ریلیف کو سراہا۔ اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے۔ ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 اسٹار جیل کاٹ رہے ہیں، کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی برطانیہ میں پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو۔ این آر او نہیں ملے گا۔ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ 9 مئی واقعات پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اداروں اور قوم سے معافی مانگنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ بنے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا، بھیک نہ مانگیں، بے گناہی ثابت کریں اور رسیدیں دکھانا پڑیں گی۔ بانی پی ٹی آئی 5 اسٹار جیل کاٹ رہے ہیں، بڑی موج میں ہیں۔ یہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں بھی بڑی جیلوں میں ڈالا گیا لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ اناڑی اور انا پرست شخص نے پاکستان کو اجاڑ دیا۔ پاکستان کو غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ دہشت گردی اور فساد کے ذریعے ملک کو مشکلات میں دھکیلے۔ نواز شریف نے توانائی بحران حل کرنے کی ہدایت کی۔ سستی بجلی کے لیے اصلاحات پر غور کیا گیا۔ نواز شریف کے لندن جانے کا پروگرام حتمی نہیں۔ نواز شریف اگر لندن گئے تو چیک اپ کے بعد واپس آ جائیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا ٹاک۔ کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جاری ہے۔ میں اسکیم کا ممبر شمبر نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی جی، آپ حق میں نہیں ہیں۔ کیا محمود اچکزئی کے ذریعے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ صحافی کا سوال۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں، میں ایسی کسی ٹیم کا حصہ نہیں۔ خواجہ آصف کا جواب۔ بانی پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا۔ اسنا پاکستان کے ساحل سے ہٹ کر مغرب کی جانب بڑھنے لگا۔ طوفان کے اثرات کے باعث سمندر میں شدید طغیانی اور جھکڑ چلنے لگے۔ ٹراپیکل سائیکلون کا 7واں الرٹ جاری۔ طوفان اورماڑہ سے 210 کلومیٹر اور گوادر سے 300 کلومیٹر کی دوری پر موجود۔ انتظامیہ کی ماہی گیروں اور شہریوں کو سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایت۔ طوفان کے زیر اثر کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ صدر، کلفٹن، کالا پل، محمود آباد، شارع فیصل پر بادل خوب برسے۔ سائٹ ایریا، گرو مندر،
जेल रोड पर भी तेज बारिश, नर्सरी फर्नीचर मार्केट में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। केटी बंदर का इलाका शेख बिलावल गोट भी ज़ेर आब। शहर कायद में 27 अगस्त से होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 175, कायदाबाद में 161, नाज़माबाद में 122 मिलीमीटर बारिश हुई। असना के बायस शहर में तेज़ हवाएं, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नीचे बैठा शख्स चल बसा। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। कराची आने वाली मुतादिद परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। समुद्री तूफान से ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन और उमरकोट में बारिश का इम्कान। तूफान के जेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। हब, लसबेला, आवारा, अंकेच और गवादर में कल तक बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। बदीन में बरसात का एक और स्पेल। नशेबी इलाके जेर आब, सैलाबी सूरत हाल, कई देहात पानी में डूब गए। दादू कीरथर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेले ने काछू में तबाही मचा दी। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। सेवन के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध का सैलाबी पानी सेवन जाम शोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। 70 देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। धीरबाला के इलाके कुमराट में फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ज़िले इंतजामिया की निगरानी में सयाह कुमराट वादी से थल तक लाए गए। बारिश के बायस हरीपुर के इलाके सराड़ा में लैंड स्लाइडिंग। इलाके का हरीपुर शहर से राब्ता मुनक़ता। खुजदार में M8 शाहरा सैलाबी रेले में बह गई। बलोचिस्तान और सिंध का ज़मीनी राब्ता कट गया। कला अब्दुल्ला तोबा चकजई से आने वाले रेले से तबाही। मुतादिद दुकानें जमी बोस। रेले में 8 साला बच्चा डूब कर जा बहा। बोलान के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश, नदी नालों में तुगयानी। ट्रक पानी में बह गया। मुसाफिर वैन भी फंस गई। पानी के बहाव की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। चमन के इलाके कोजक के पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रेलवे पटरी को शदीद नुकसान। कोयटा और चमन के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेन मनसूख। सैलाबी रेले के बायस शेलाबाग कोजक टनल मट्टी से भर गई। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू न हो सका। बलूचिस्तान को गैस फराहम करने वाली मुतबादिल 12 इंच कुतर पाइपलाइन की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बहाल। बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान 31 अफराद जान से गए। 1 खातून और 18 बच्चे शामिल। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 1 लाख से जायद अफराद मुतासिर हो चुके। तूफानी बारिशों से 858 मकानात मुनहदिम। 13,946 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में नुकसानात पर PDMA के आदाद शुमार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से बारिशों से हादसात में 88 अफराद जाँ बहक। 260 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 698 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें। कच्ची बस्ती के मुतादिद मकानात मुतासिर। खालिकाबाद में 10 मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। सैकड़ों इलाका मकीन खुले आसमान तले मौजूद। वज़ीर आज़म से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात। सुफियान महसूद ने छोटी उम्र में पाकिस्तान और वालिदैन का नाम रोशन किया। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान के नौजवान खेल के मैदान में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और मुतालिका हुकाम को नौजवानों को खेलों की मज़ीद सरगर्मियाँ फराहम करने की हिदायत। सुफियान महसूद ने सॉफ्टेस्ट टाइम टू क्लाइम अराउंड पर्सन का भारत का 9.78 सेकंड्स का रिकॉर्ड 7.87 सेकंड्स में तोड़ा। सुफियान महसूद के वालिद इरफान महसूद भी 100 से ज़ायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए की रिलीफ को तारीख साज इक़दाम करार दिया। आवाम का पैसा आवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
اسلام آباد میں غزہ بچاؤ مارچ، پولیس نے جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا، وین میں ڈال کر لے گئی۔ پولیس نے مارچ کے 20 سے زائد شرکاء کو بھی حراست میں لے لیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئیں۔ حکومتی پالیسیوں پر تحفظات، ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی نے 3 حکومتی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی حکومتی کفایت شعاری رائٹ سائزنگ کمیٹیوں کے رکن تھے۔ اخراجات کم کرنے کے لیے تینوں کمیٹیوں نے تجاویز دی۔ اخراجات میں کمی کے لیے 17 ڈویژنز اور 50 سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز تھی۔ حکومت تینوں کمیٹیوں کی تجاویز سے برخلاف اقدامات کر رہی ہے۔ اخراجات میں کمی کے لیے افسران کی بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ حکومتی محکموں سے گریڈ 17 سے 22 کے افسران کی نوکریوں کو بچایا جا رہا ہے۔ محکموں سے بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ 30 ارب کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ IMF اور دیگر ادارے قرض دینے کو تیار نہیں، ڈاکٹر قیصر بنگالی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، پاور ڈویژن اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پنجاب حکومت کے بجلی ریلیف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو، بجلی صارفین کو ریلیف سے متعلق کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اویس لغاری کی ہدایت۔ بجلی چوری مہم کے دوران ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ حکومت کا عوام کو مہنگائی کا جھٹکا، LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ LPG 6 روپے 99 پیسے فی کلو گرام مہنگی، گھریلو سلنڈر کی قیمت 82 روپے 54 پیسے بڑھ گئی۔ LPG کی فی کلو گرام قیمت 243 روپے 99 پیسے مقرر۔ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 2879 روپے ہو گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کارساز حادثہ، ملزمہ نتاشا نشے میں تھی، میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ یورین رپورٹ میں میتھامفیٹامائن آئس نشے کا پتہ چلا۔ ملزمہ کے طبی معائنے کے لیے خون اور یورین کے نمونے دیے گئے تھے۔ MLO رپورٹ کی بنیاد پر ملزمہ نتاشا کے خلاف تھانہ بہادر آباد میں ایک اور مقدمہ درج، مقدمے میں منشیات کے استعمال کی دفعات شامل۔ گرفتار ملزمہ سے ملنے والے نمونوں میں منشیات کی موجودگی کی تصدیق ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قریبی ساتھی اور محکمہ تعلیم کا افسر آمنے سامنے، میرے حلقے کے استاد کا تبادلہ کیوں کیا؟ وزیر اعلیٰ کا دوست ناراض، تحصیل ناظم مترا کا DEO آفس پشاور میں دھاوا، توڑ پھوڑ کی، شیشے توڑ دیے، عملے کو دبانے کی کوشش کی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عرفان علی کی درخواست پر مقدمہ درج، تحصیل ناظم مترا کے خلاف مقدمہ تھانہ ہشت نگری میں درج کیا گیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ DEO کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ تحصیل ناظم مترا انعام اللہ نے الزام لگایا کہ DEO پیسے لے کر تبادلہ کرتا ہے، میرے حلقے کے استاد کا پیسے نہ دینے کی وجہ سے تبادلہ کیا گیا، کسی کو کرپشن کرنے نہیں دیں گے۔ ڈائریکٹر محکمہ تعلیم KP کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، کسی کا سرکاری دفتر میں تشدد اور حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ محکمہ تعلیم اور اساتذہ تنظیموں کے نمائندے DEO دفتر پہنچ گئے۔ تحصیل ناظم مترا کی گرفتاری کا مطالبہ، مذاکرات سے انکار۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انعام اللہ کو گرفتار نہ کیا تو پیر سے تعلیمی ادارے بند کر سکتے ہیں۔